السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تندیِ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، تندیِ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ محترم سامعین اور امت کے غیور نوجوانوں، آج 3 بجے پمپری چوک پر جو دھرنا آندولن کیا جا رہا ہے، جس کے لیے جمعیت علماء اور کل جماعتی تنظیم اور MIM اور یہاں کی مختلف تنظیمیں یکجٹ ہو کر کے دھرنا کرے گی، اس بات کے لیے کہ جو ناجائز طریقے سے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو گرفتار کیا ہے، اس کے پروٹیسٹ میں اور اس کے لیے احتجاج کرنے جا رہی ہے۔ تمام نوجوانوں اور تمام خصوصاً علماء کرام سے گزارش ہے کہ ضرور بالضرور 3 بجے پمپری چوک پر پہنچنے کی زحمت گوارا کرے۔ ظاہر ہے کہ اسلام سے حکمراں طبقہ دہشت میں مبتلا ہے، اور ان کی دہشت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب ان لوگوں کو گرفتار کیے جانے لگا ہے جو امن کے سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہوں نے کبھی انسانوں کے درمیان تفریق جائز نہیں سمجھی اور ہمیشہ اخوت، محبت، بھائی چارہ اور ہمدردی اور غمخواری کی تلقین کرتے رہے۔ چند ماہ قبل ڈاکٹر عمر گوتم اور ان کے معاون اور رفیق مفتی جہانگیر قاسمی کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اب مشہور داعیے اسلام حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب اور ان کے کچھ ساتھیوں کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ باوجود اس کے کہ دونوں ملک کے معزز شہری ہیں اور انہیں مسلمانوں کے درمیان عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن انہیں اس طرح گرفتار کیا گیا جیسے بہت بڑے دہشت گرد ہوں، جنہیں کافی جد و جہد کے بعد دھر دبوچا گیا۔ ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بڑے مضحکہ خیز ہیں، مثلاً یہ کہ وہ ڈرا دھمکا کر یا لالچ کے ذریعے ہندو نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا دھرم بدلواتے ہیں اور ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے تھے، خاص طور سے لڑکیوں کو مسلمان بنا کر ان کا نکاح مسلم نوجوانوں سے کروا دیتے تھے۔ زیب داستہ کے لیے یہ الزام بھی لگانا ضروری سمجھا گیا کہ ان لوگوں کو بیرونی ممالک سے فنڈنگ ہوتی تھی اور انہوں نے مختلف ممالک سے غیر قانونی طور سے کروڑوں روپے حاصل کر کے بڑی جائیدادیں بنائی ہے۔ یہ انتہائی گھنونا الزام۔ اور ایک الزام یہ بھی کہ وہ جنت اور دوزخ کا لالچ دے کر بات کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنی تحریروں میں۔ ایسے تو پھر ہر مسلمان مجرم ہے، جنت کا تصور ہے، جہنم کا خوف ہے، اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، یہ بیسک عقیدہ ہے۔ خیر، دوسرے مذاہب میں چاہے ڈرا دھمکا کر یا لالچ دے کر سابقہ مذہب بدلوانے اور نیا مذہب قبول کروانے کی تاریخ اور روایت رہی ہو، لیکن اسلام تو اس کا سخت مخالف ہے۔ قرآن مجید میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ سورہ یونس کی 99 نمبر کی آیت ہے، اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین پر سب مومن اور فرمانبردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کسی بھی فکر، نظریے، مسلک، عقیدہ یا مذہب کو اختیار کرنے کا تعلق دل کی آمادگی سے ہوتا ہے، بغیر اس کے کسی پر جبر کر کے یا اسے مالی منفعت کا لالچ دے کر کوئی نظریہ یا مذہب نہیں قبول کروایا جا سکتا۔ اگر کچھ لوگ جبر اور اکراہ یا لالچ سے کوئی مذہب قبول کر لیں گے تو وہ اس کے سچے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ اسلام ایسے لوگوں کو منافقین قرار دیتا ہے جو محض زبان سے ایمان لے آئے ہوں لیکن وہ ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہو، وہ انہیں مذہب قبول کرنے کے معاملے میں ناقابل اعتبار سمجھتا ہے۔
پھر وہ اپنے ماننے والوں کو جبر یا لالچ کے ذریعے دوسروں کا مذہب تبدیل کروانے اور انہیں دائرہ اسلام میں داخل کرنے کی ترغیب کیوں دے گا؟ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ اسے ان لوگوں نے قبول کیا ہے جو اپنے سابقہ مذاہب میں ستائے ہوئے تھے اور اسلام میں انہیں اپنے درد کا درماں نظر آیا، اور موجودہ دور میں بھی جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ وہی ہیں جو اپنے مذہب کے عقائد، تصورات اور معاشرتی اقدار وغیرہ سے غیر مطمئن تھے۔ انہیں جب اسلام کی فطرت انسانی سے قریب تر تعلیمات اور اعلیٰ معاشرتی قدروں کا علم ہوا تو وہ دیوانہ وار اس کی طرف لپکے اور اس کے سائے میں انہیں سکون اور اطمینان کی دولت نصیب ہوئی۔ اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے، وہ توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد پر مبنی ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسانوں اور کائنات کو پیدا کرنے اور ان کا انتظام چلانے والی بس ایک ہی ذات ہے۔ آخرت کا تصور یہ ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے بعد اسے دوبارہ پیدا کیا جائے گا، جہاں اسے دنیا میں کیے گئے اپنے تمام کاموں کا حساب دینا ہے۔ اگر اس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوں تو اللہ اسے بطور انعام جنت سے نوازے گا جس میں ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی، اور اگر اس نے دنیا میں غلط کام کیے ہوں گے اور دوسرے انسانوں کو ستایا ہوگا تو اسے بطور سزا جہنم میں جھونک دیا جائے گا، جہاں اسے ہر طرح کی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان تعلیمات سے اللہ نے انسانوں کو اپنے چند برگزیدہ بندوں کے ذریعے آگاہ کیا جنہیں رسول کہا جاتا ہے۔ سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور وہ آخری نبی ہیں۔ ان پر ایمان لانا رسالت کہلاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمام انسان برابر ہے، ان کے درمیان کوئی اونچ نیچ اور بھید بھاؤ نہیں ہے۔ اسلام نے تمام انسانوں کے حقوق متعین کیے اور معاشرتی تعلیمات دی ہے اور ان پر عمل اپنے تمام ماننے والوں کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ان عقائد اور تعلیمات پر خود عمل کریں اور دوسرے انسانوں کو بھی ان کی طرف دعوت دے۔ ان میں فطرت سلیمہ رکھنے والے ضرور ان کی طرف مائل ہوں گے اور اپنی آزاد مرضی سے انہیں قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ ملک کے دستور نے اپنے تمام شہریوں کو اپنی پسند کا عقیدہ رکھنے، اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرنے اور اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی آزادی دی ہے۔ اگر اس آزادی سے مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں تو ملک کے حکمراں اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور کیوں اس کی داروگیر کرتے ہیں؟ انہیں اسلام اور مسلمانوں پر نشانہ سادھنے کے بجائے ان حق تلفیوں، زیادتیوں، غیر فطری تصورات اور عقائد اور معاشرتی مظالم کا ازالہ کرنے پر توجہ کرنی چاہیے جن کی وجہ سے وہ لوگ اسلام کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کر اس کی طرف لبکتے ہیں۔ جن انسانوں کو اپنے مذہب میں حیوانات سے بھی بدتر حیثیت دی جاتی ہو وہ ضرور اسلام کے تصور مساوات میں کشش محسوس کریں گے۔ جو خواتین اپنے مذہب کی تعلیمات نسواں اور اپنے ساتھ مردوں کے رویے میں اپنے لیے ذلت محسوس کریں گی وہ مسلم سماج میں خواتین کو بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی اور بحیثیت بیٹی دیے جانے والے اعزاز اور اکرام کا مشاہدہ کریں گی۔ وہ ضرور اسلام کے دامن رحمت میں پناہ لینے کے لیے بے چین ہوں گی۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی چارج شیٹ میں لکھا گیا ہے کہ وہ اپنی گفتگوؤں، تقریروں اور تحریروں میں جنت کا لالچ اور جہنم کا خوف دلایا کرتے تھے، جو قابل تعزیر جرم ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو ہر مسلمان اس کا اقراری یہ جرم ہے، اس لیے کہ جنت اور جہنم پر ایمان اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہیں۔ جو شخص اس کا اقرار نہ کرے وہ مسلمان نہیں، پھر کیا مسلمان کو ان کے بنیادی عقائد پر ایمان رکھنے سے محروم کر دیا جائے گا؟ حالات کا واضح اشارہ ہے کہ اب ملک عزیز میں اسلام کے سیل رواں کو روک پانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ حالات کا واضح اشارہ ہے کہ اب ملک عزیز میں اسلام کے سیل رواں کو روک پانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، چاہے قید خانوں کو کتنا بھی آباد کیا جائے اور دار و رسن کی کتنی ہی بساتیں بچھائی جائیں، بس اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ جن علماء، دانشوروں اور مسلم سربراہ شخصیات کو گرفتار کیا جائے وہ ذرا بھی گھبراہٹ اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ استقامت کا ثبوت دے، پامردی دکھائیں اور اپنے موقف پر ڈٹے رہیں۔ اپنے مذہب کا تعارف کرانا اور اس کی خوبیاں بیان کرنا جرم نہیں ہے،
انشاءاللہ جھوٹے الزامات بے بنیاد ثابت ہوں گے اور وہ باعزت بری ہوں گے۔ دوم یہ کہ مسلمانوں میں سے دوسرے لوگ ان کی جگہ لیں اور ان کا مشن سنبھالیں۔ ملک میں زیادہ سے زیادہ تعارف اسلام کے ادارے قائم کیے جائیں۔ مختلف مقامات پر مقامی زبانوں میں ترجمہ قرآن مجید، کتب سیرت اور اسلامی لٹریچر فراہم کیے جائیں۔ بہت بڑے پیمانے پر اسے تقسیم کیا جائے۔ سوشل میڈیا کو بھی منصوبہ بند طریقے سے بہت بڑے پیمانے پر استعمال کیا جائے اور اس کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کی اشاعت اور تبلیغ اور اس کے بارے میں پھیلائی جانے والے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ملک کے کسی شہری کے لیے یہ کہنے کا عذر باقی نہ رہے کہ مجھ تک اسلام کی تعلیمات نہیں پہنچ پائی تھی۔ اس لیے مجھے اس پر غور کرنے اور اسے قبول کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، اب کفر کے سرغنہ لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم اس سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔